بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من کفارات الذنوب العظام اغاثۃ الملہوف والتنفیس عن المکروب۔ محترم ناظرین، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کلمات قصار نمبر 24 کے اندر فرماتے ہیں کہ من کفارات الذنوب العظام، کفارات کفارے کی جمع ہے اور الذنوب ذنب کی جمع ہے، جس کو کہتے ہیں گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، العظام یعنی بڑا، عظیم کے معنی میں۔ اور اغاثۃ الملہوف، اغاثہ کہتے ہیں داد رسی کرنا، کسی کی فریاد رسی کرنا، فریاد پر پہنچنا، اور الملہوف کہتے ہیں مظلوم کو، مظلوم جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جس کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ التنفیس کہتے ہیں تسلی دینا کسی کو، یا کسی کی مصیبت کو دور کر دینا، کسی کو مصیبت سے نجات دلانا۔ اور مکروب کہتے ہیں پریشان حال یا مصیبت زدہ انسان کو۔ اب اس کلام کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ من کفارات الذنوب العظام، بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کون سا کام؟ بڑے گناہوں کا، عظیم گناہوں کا۔ یہ جو گناہان کبیرہ ہے نا، کبیرہ بھی نہیں کہا، عظیم کہا، کبیرے سے بھی بڑے، یعنی بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کیا چیز؟ اغاثۃ الملہوف، مظلوم کی داد رسی کرنا۔ ایک مظلوم نے مدد کے لیے بلایا، اگر ہم اور آپ اس مظلوم کی آواز پر لبیک کہیں تو خداوند عالم ہمارے بڑے بڑے گناہوں کا یہ کفارہ قرار دے گا۔ اگلا جملہ والتنفیس عن المکروب، اور تسلی دینا، مصیبت کو دور کر دینا کس شخص کی؟ عن المکروب، مصیبت زدہ انسان کی۔ مصیبت زدہ انسان کی مصیبت کو دور کرنا، مظلوم کے داد رسی کرنا، یہ وہ دو عمل صالح ہے جس کے ذریعے سے انسان کے بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ ایک بہت بڑی فرصت ہے، میرے اور آپ کے لیے، مجھ جیسا گناہگار انسان کے لیے، کہ جو ہمیشہ بڑے بڑے گناہوں کا شکار ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین فرصت ہے کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بڑے گناہوں کا کفارہ دینا چاہتے ہو تو آ جاؤ، میں دو نسخہ دیتا ہوں تمہیں۔ ایک تو یہ کہ مظلوموں کی داد رسی کرو۔ اگر ایک مظلوم کی مظلومیت کی آواز آ رہی ہے، وہ اپنے مدد کے لیے کسی کو بلا رہے ہیں، مدد چاہیے، اگر تم اس کی مدد کے لیے نکلو، ایک قدم بھی اٹھاؤ، ایک آواز بھی اٹھاؤ، ایک جو ہے نا جملہ بھی کہہ دو، تو پھر یہ تمہارا عمل خداوند عالم تمہارے بڑے گناہوں کا کفارہ قرار دے گا۔ اور اگلا نسخہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مظلوم نظر نہ ہے، مصیبت زدہ، معاشرے میں بہت سارے لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، باپ کے غم کی مصیبت، بیٹے کے غم کی مصیبت، مال کے چھن جانے کی مصیبت، ہر قسم کی مصیبتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی مصیبت کسی انسان پر آیا ہے، جاؤ اس کو تسلی دے دو، اس کو اس غم سے نجات دلاؤ، اس کو اس غم کے حالت سے نکالو، اس کے غم کو بلاؤ۔ اگر یہ کام کرو گے تو پھر خداوند عالم تمہیں ان عظیم گناہوں کا کفارہ قرار دے گا جو تم سے سرزد ہوا ہے۔ بس یہ مولا کا جو کلام ہے، یہ واقعاً اسلامی معاشرے میں ہمارے لیے بہت ہی یعنی بہت بڑی تشویق کی بات ہے، بہت بڑی تشویق کی بات۔ یہ جو ہم ظالموں کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتے ہیں، یہ در واقع کفارہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں عالمی سطح پر مظلوموں کی مدد کے لیے اگر ہم مال جمع کر سکتے ہیں، مال جمع کر کے دے دیں، اگر ہم کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں تو قدم اٹھائیں، اگر ہم کچھ بول سکتے ہیں تو بولیں، کوئی لکھ سکتے ہیں تو لکھیں، اگر کوئی کسی احتجاجی تحریک کے اندر، احتجاجی ریلی کے اندر شرکت کر سکتے ہیں، جیسے یوم القدس کا دن آ رہا ہے، یوم القدس کے دن انسان احتجاج کے لیے نکلے ظالموں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، کشمیر کے اندر ہونے والے جو ہے نا ظلم و بربریت کے خلاف، یمن میں ہونے والے ظلم و بربریت کے خلاف، شام میں ہونے والے ظلم و بربریت کے خلاف، یعنی دنیا کے گوشے و کنار میں، ہمارے خود اپنے ملک کے اندر ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف، دنیا کے جس گوشے و کنار میں مظلوموں کی حق میں آواز اٹھانے کے لیے اگر آپ اٹھیں، نکلیں، تو یہ در واقع آپ کفارہ ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنے ان گناہوں کا کہ جو انسان کے ہاتھوں سے سرزد ہوا ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے، اگر بڑے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے تو چھوٹے گناہوں کا کفارہ تو یقیناً بن سکتا ہے۔
مولا نے جو کہا کہ جو ہے نا من کفارات الذنوب العظام جو کہا ہے، یہ کفارات الذنوب العظام یعنی بڑے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتا۔ مولا اصل کام کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے۔ آپ مظلوم کے حق میں آواز اٹھائیں گے، مظلوم کے حق داد رسی کے لیے نکلیں گے، قدم اٹھائیں گے، کوئی حرکت کریں گے، تو یہ در واقع بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، چھوٹے گناہوں کا کفارہ تو یقیناً بنے گا۔ اسی طرح خدمت خلق کرنا، یہ خدمت خلق در واقع اہل بیت کی سیرت ہے۔ آج ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے کہ خدمت خلق در واقع یہ مغربی کلچر کا حصہ ہے، نہیں، یہ اسلامی کلچر کا حصہ ہے۔ خدمت خلق اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو ملاحظہ کریں تو پوری زندگی ان کی خدمت خلق سے پر ہے۔ خود امیر المومنین علی بن ابی طالب کا جو کلام ہے، جس شخصیت جس ہستی کا یہ کلام ہے، اور ان کی شہادت کو ابھی شہادت کو زیادہ دیر نہیں ہوئے، اس مولا کے کلام کے اندر، یہ مولا کی زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو خود مولا کی زندگی پوری وقف ہے انسانیت کے لیے۔ آپ دیکھیں مولا جو کنواں کھود رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، مولا جو یتیموں کی مدد کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، مولا جو بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے، مولا جو خطبہ ارشاد فرما رہی ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، مولا کا ایک ایک سانس انسانیت کی خدمت کے لیے وقف ہوا تھا۔ لہٰذا یہ انسانیت کی خدمت کرنا، خدمت خلق کرنا، یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ ہم نے اس کو کیوں بلایا؟ ہم نے کیوں اس کو اغیار کی سیرت قرار دی، اغیار کا کلچر قرار دیا؟ یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری جو ہے نا کوتاہی ہے کہ ہم اس کام کو ہم نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم مظلوم کی داد رسی کرتے ہو اور اگر تم مصیبت زدہ انسان کی مدد کرتے ہو، یعنی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہو، خدمت خلق اگر انجام دیتے ہو، تو یہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت بہترین فرصت ہے ہمیں اپنے سابقہ گناہوں کو بخشوانے کا، اپنے سابقہ گناہوں کا کفارہ دینے کا۔ لہٰذا آئیے خدمت خلق کے ذریعے سے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کر کے، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھا کر ہم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔